وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بڑی صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب القدر واجب الاحترام محترم علماء کرام نعت خانہ نشید نظام باقی محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی احتشام حاضرین سامعین گرامی اجداد پاکیزہ اجتماع سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان جشن سوزندہ ابھی جامع مسجد عنایت محلہ شہباز ٹاؤن ڈسکا شہر دلدلے کا وزیر میں انتہائی شکر گزارا حدیث محفل مبارکہ بانیان جنابی محترم مقام حاجی محمد اشرف بھٹا صاحب جنابی محمد افتخار احمد بھٹا صاحب اور انہاں دیگر تمام معاونین جنہاں اس محفل مبارکہ اہتمام فرمایا منو اور اپا بابنو نبی کریم علیہ السلام نے ذکر خیر دا موقع فرمایا حضرت علامہ مولانا محمد طاہر فاروق صاحب آپ بھی خطیب و امام جامع مسجد اعظم تشریف فرمانی نبی ملت جناب قاری رسول بخت چشتی صاحب نے اپنی نقابت دل عظیم اللہ اپا بابنو محضور فرمایا اور حافظ محمد عبداللہ آسی نے اپا بابنو اپنی تقریر دینا اپنی محضور فرمایا رب تعالیٰ کی پاک دسر کا تمام دنوں تک مزید برکات نصیب فرمایا قرب جواب دوں آبا بابی جوک در جوک موج در موج تشریف لے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاک دی خیرات سارے نوحرار قدم تبیکی مدخیل عطا فرمائی سردی دی شدید موسم دی رات دھوند بھی اندر دھوندے مگر تسی پھر بھی سارے شام سے ہون تک تشریف فرماؤ یقین کرو شیطان کے لئے بیٹھ کے روندہ تے ضرور پیدا یہ فیس بک واٹس ایپ انٹرنیٹ موبائل کیبل اتنے نشے شیطان نے دیتے اتنی ترشیاں دے بیٹھا ہے مگر محمد عربی نے غلام در نشہ ہی نہیں پہ ہوتا سبحان اللہ عجیب ہے نوجوان ساری رات بیٹھ کے حضور دا ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ساری خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے سانوے شرف عطا فرمائے کہ زندگی دی کرات پھر ذکر مصطفیٰ جو گزر گئی جناب بھائی محسن صاحب بھی اپنا کافر اللہ کی تشریف لے کے آئے میرے بھائی جناب غلام عباس چڑا کی صاحب اپنے باپ دنال شدت فرمائی رب تعالیٰ انہاں قبول فرمائے یہ نوجوان توڑے دے بس کے دے نوے بالکل نوجوان علماء نے پڑھتے بھی نے اور ماشاءاللہ خطابت بھی سکھتے ہر جمعے اس سارے میرے گرد بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہر جمعہ تو مبارک بالکل یہ تشریف لے کے جاتے ہیں اور سارا دن جمعے دا تقریباً میرے نالی گزار دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر خیر سنتے بھی نہیں اور انہوں شوق بھی ایک ایسی خطیب بن جائیے میں نے بڑا یاد ہے رسول بخش صاحب اللہ صاحب تقریباً میں 21واں سال ہے الحمدللہ میں نے خطابت ہے آج تو 15 سال پہلے جڑے بچے نے میں نے سنیا سی وہ بچے میں نے سن کے شوق پیدا ہو گیا انہوں نے کیسے بھی خطیب بنی وہ ماشاءاللہ وہ بہترین عالم دین ہے سبحان اللہ انہوں میرے شاگردہ کو ماشاءاللہ ہم 6 مہینے ٹائم نہیں ملتا ہے اتنے مصروف ہو گئے اس تو بعد جڑے بچے آئے ماشاءاللہ کچھ پڑھ چکے ہیں کچھ جو پڑھ رہے نہیں یہ جڑے نواں ماشاءاللہ ساڑی نسل تیار ہو رہی انشاءاللہ تو دیکھو گے چند سالہ تک بہترین عالم دین ہو گیا الحمدللہ یا ذالک میں اس بارے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ رب تعالیٰ نے میرے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے
میرے استاد میں کہنے والے سن کہ تو وہ بوٹا جی کی چھاوے میں بیٹھا میں جب کہنا کہ تنیری میں بھی لا لی انشاءاللہ چھاوے میں بھی بیٹھا گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچے بہترین عالم دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدین متینی خدمات توفیق عنایت فرمائے اپنی اولادہ نے بے شک جتنا مرضی سکول پڑھاؤ کالجز یونیورسٹی پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ بلکہ ضرور پڑھاؤ مگر اپنی اولاد کو ایک بچہ عالم دین ضرور بناؤ یہ بات فکر ہے کہ میرا پتر کھاوے گا کہ میں مولوی بن کے کتنے بھوکا نہ مر جائے تو میں بس یہ کہاں گا کہ دنیا دا چودھری اپنے کمی نو بھوکا نہیں میرے گندا کملی والا اپنے کمی نو بھوکا لہذا اپنے گھر میں ایک بیٹے نو ایک بیٹی نو ضرور عالم دین ضرور بناؤ اپنے گھر میں نبی پاک نے دین دی خدمت لے اپنی اولاد نو ضرور وقف کرو حاضرین محترم انتظامیہ والوں نے کوئی مخصوص عنوان تے نہیں ملیا میں اپنی مرضی کے نال قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی خالق نے ارشاد فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فرمایا اساں نے امانت کو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فابین ان یحملنها واشفقن منها فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں امانت الہی کو اٹھاون تو انکار کر دیتا اور ڈر گئے وحملها الانسان نے اس امانت الہی کا بوجھ اٹھا لیا مفسرین فرماتے ہیں کہ جیڑی امانت ہے جنوں زمین آسمان تے نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کی امانت سی حضرت دن اللہ کریم نے فرمایا اے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت کرو گے انہانی عقیدی یا اللہ جی عبادت کریے تے عطا کی کرے گا اللہ فرمائے جڑے فرما برداری کرن گے انہاں واسطے جنت دے نظارے تیار ہیں سبحان اللہ تے جڑے نافرمانی کرن گے انہاں واسطے دوزخ دے نظارے تیار ہیں اللہ نے فرمایا واشفقن منها زمین پہ آسمان سے پہاڑ ڈر گئے عقیدی یا اللہ تیری جنت کے نظارے کے بارے چنے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگ دے محمد الانسان پھر انسان نے اس اللہ کی امانت کی عبادت کا بوجھ اٹھا لیا حضرت نمبر حضرت ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے لگے سائنت مبارکہ کی تفسیر کر دیا ایک سوال ارشاد فرمانا آپ فرما دیں کہ اگر وہ امانت عبادت سے اور اودا کچھ انسان نے اٹھائے تو پھر چاہیے نہ کسی کے 18,000 مخلوقات جو صرف انسان ہی عبادت کر رہا ہے کیونکہ بوجھ تے انسان نے اٹھایا تھا مگر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتے بھی تسبیحات پہ پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین پہ آسمان کا ذرہ ذرہ عبادت دیا کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے وہ امانت کوئی ہو نے جڑی کلے انسان نے اٹھائی سبحان اللہ آپ ہی جواب دے کے فرماتے ہیں کہ اصل جو عشق الہی دی امانت سے اصل میں دیارے اللہ کریم نے فرمایا ہے زمین آسمان کے پہاڑوں کہ میرے عشق دی امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے انہانی عشق کی یادت ساتھ میرے عشق کا بوجھ نہیں چکیا جانا اور پھر آدم علیہ السلام نے روح بولی کہ عشق کوئی نہیں چکتا اجازت دے میں چکلا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ زمین آسمان کے پہاڑوں کو عشق کا بوجھ نہیں چکیا جاتا انسان کو ناتواں مخلوق ہے کمزور ترین مخلوق ہے کیوں اٹھاوے گا تو شہزادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مشتے ہوئے تو ایک من بھی بجائے 2 من بات جو جاتا ہے آدم علیہ السلام کے اوہ جمال بھی ایک دی مسئلہ چھائی کہ آپ نے بار بار رکھے نہیں اکھے جی قرآن والا ایڈا سونے تو جو چکراوے گا میں چکراوے سبحان اللہ اللہ فرماتا دیا عشق دا بوجھ چکراوے گا اچھی بھی چکیا تے نہیں جانا پر جے تو چکراوے پھر میں چکراوے اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پیش فرمایا اور سنیے قرآن پڑھا تو سبحان اللہ دس کے والے بس انہی کا کیا جیسے سیال کوڑ تک آواز پڑھ جاوے تو آگے سیال کوڑ والے اس کے بیٹھے ایک کوشش اور کرو بلا سبحان اللہ یا تیرے رسول صاحب نے ساری
بھائی سبحان اللہ میرے آمد پہلے لا رہی ہے تیار سبحان اللہ میں تھوڑی مسجد میں پہلی بار آیا کہ یہ تو سجدی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے یہ دی تقریر بھی ہوندی ہے سبحان اللہ اردو چ لیکچر میں دے لینا کہ وہ سوکھا جا کام ہے نہ ہنگ لگے تے نہ پھٹ کری تے زنگ بھی چوکھا سبحان اللہ یہ تو واقعی تکلیف سنی ہے کہ کون سبحان اللہ ذرا نہ کچھ ہی آواز نہ کہنی تو سبحان اللہ جنہوں یاد ہے کہ ہاتھ میں نال ہی لے کے آیا تھا وہ اپنا دے نال دے ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا آمین فرمانی قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو سچا بولے کہ سارے اپنی آمین اللہ حج کر کے آؤ سبحان اللہ زور زور تو سب کوئی نہیں لائے ہاتھ تو سب ایسے کھڑے کیے تھے زور لگا کے یا اللہ جڑا اس کو سچا بولے رمضان شریف سے اپنے اپنوں کو عمرہ کر جڑا اس کو سچا بولے اجر آپ سویں تے خاص مدینے دا مالی آپ آوے جاگ دے محفل تھی حضور دی زیارت نصیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن ہم ایتھے کی اللہ کریم نے انجام فرمایا کلام ربنا الاذان تعالی الشمس زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آستانہ عالیہ چورا شریف زندہ باد صبح چورا شریف زندہ باد بسم اللہ مجھے نو سمجھ آئیو بولے والا سبحان اللہ اے بچہ چھوٹا ہوئے تے کام بڑا کر جائے باپ بچوں بڑا راضی ہوتا ہے سبحان اللہ
پر بچے نو پھر بھی پیار دی ڈانٹ دینا تے چھڑک مار کے کہنا تینوں کادیاں کر لے کدھر نظر نہ لگا لو ایندی گل ہے بڑا ہو کے کر لو بے شک انسان نے جب عشق دا پہنچ چکیا نا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی سبحان اللہ پر اللہ نے قرآن وچ بندے نو پیار دی چھڑک ماری تے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا فرمایا وہ جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے عشق کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے بول رہے سبحان اللہ تھوڑا اور اولا بولو مار آواز نہیں جانی چاہیے سبحان اللہ ہاتھ بھی نہ چکے جب آپ کے ذریعے کو شہید نہ ہو جائے ادھر میں شروع ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ درکار ہے میں تو کہوں اولے اولے میں عشق دی منڈی سے لے کے چلے سبحان اللہ پتہ لگیا کہ انسان دنیا سے بعد چاہے عشق پہلے کر کے آیا سبحان اللہ عشق پہلے کر کے آیا میرا دل کر رہا ہے میرا ترجمہ حضرت سخی سلطان باقر رحمۃ اللہ عارف حضرت سلطان نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا آسان جا ترجمہ کیتا کہ عشق کہنے کنوں نے اکار کھانو سارے ہے آبیر جا فرماتے ہیں عاشق ہوئے مولانا ظفر علی خان اکھر سے یہ قتل گئے کلفت میں قدم رکھا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بے شک ایک سوکھا کام ہے یہ عشق کر لیں نا تے دل رکھی قرآن کے پہاڑوں سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے پتر کو ہانے پہلے بے شک ایتھے نیدے دی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا پہلے پنجابی دا ترجمہ کراتے عشق میں سوکھا سجنانی بھائی دا عشق میں سوکھا سجنانی بھائی دا عشق میں سوکھا انسان پہلے کر کے آئے ایک بوجھ انسان عزت دن اپنے سر سے اٹھا کے آئے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں عارش شکدا شور گھٹاؤ سمجھ آئے شور گھٹاؤ والیوم بتا دی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارش شکدا کسے نہ چکے
رچیا کر کر مکر بہانے پار عشق دا چک لے آئے انسان نادان سبحان اللہ انہو کانا تدومن جہولا یاد رکھو کسی نال عشق ہوندی پہلی وجہ ہوندی ہے حسن بے شک اسی سبحان اللہ فرماؤ میں تقریر شروع کر رہا سبحان اللہ کسی نہ عشق ہوندی نہ بڑیاں وجہ ہوندی ہے کہتے انسان نو کسی نے حسن نہ عشق ہو جاتا ہے کسی نو کسی دی آواز نہ عشق ہو جاتا ہے کسی نو کسی دی شہرت نہ کسی نو کسی دی دولت نہ کسی نو کسی دی حسن اخلاق نہ کدے کدے انسان احسان وچ دب کے العبد الانسان عبد الاحسان کدے کدے انسان احسان دا غلام ہو جاتا ہے احسان دا غلام ہو جاتا ہے او دے نال عشق ہو جاتا ہے جڑا انسان تے احسان کرے مگر عشق کی سب سے پہلی جڑی وجہ ہوندی ہے نا وہ حسن ہوندا ہے سبحان اللہ اور میرے دعوے تے قرآن دلیل پیش فرماتا ہے حضرت یوسف دا حسن ویکھ کے زلیخا دیوانی ہوئی کہ نہ ہوئی بے شک حسن یوسف ویکھ کے مصر دی عورتاں انگلیاں کٹیاں کہ نہ بے شک کسے نال حسن دی وجہ تو بھی عشق ہو جاندا ہے تے حسن ایڈا ہوے کہ بنان والا سامنے بٹھا کے آنکھیں تیری قسم ہے تیرے ورگا دوسرا بنائے کوئی سبحان اللہ پھر یقین کریا جے حسن دی نگری دا تاجدار اپنی جگہ تے بیٹھا ہے عشق چل چل کے نہ آ کے تے حسن دی نگری دا طواف پہ کر دے عشق کدے حبشہ چ بلال بن کے آ گئے سبحان اللہ روم وچ صہیب بن کے آ گئے عشق کدے فارس چ سلمان بن کے آ گئے عشق کدے ابو بکر بن کے کدے عمر بن کے کدے عثمان کدے علی کدے طلحہ کدے زبیر کدے ابو ہریرہ بن کے عشق یار کی گلی دا طواف کرن آ رہے ہیں تے حسن اپنی جگہ تے بیٹھا ہے سبحان اللہ حسن اپنی جگہ تے موجود ہے عشق یار کی گلی دا طواف کرن آ رہے ہیں حسن ہوئے تے عشق آئی جا تے حسن ایڈا ہوئے میں کل سنا دے ماں اللہ دے نبی حضرت یوسف حسین نے نا بے شک تے زلیخا نے جدو دل دیتا تے مصر دی آپ میں نہ مار کے کہنے لگی نہیں زلیخا تو تے ملکہ تے غلام نو دل دیتا ہے بے شک مجھے میرے صحیح تاجدار چورے شریف اکثر فرماتے ہوتے سن آپ نے فرمانا جدو تک کوئی یار دا مینا نہ مارے مزہ نہیں انہی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں عشق اس دن مکمل ہوتا جدو کوئی یار دے مینا مارے حضور نے بھی فرمایا کہ رب نال انج پیار کرو کہ لوگ تانوں دیوانہ تے پاگل آکھدے سبحان اللہ جب تک کوئی یار دا مینا نہ مارے انہی دیر تک عشق مکمل نہیں ہوتا سہیلیاں مینا مار کے آخیانی کو ملکہ ہو کے تو غلام نو ملنے بیٹھے جب زلیخا فرما دیا تو سا میرا یوسف مجھے بیٹھے سبحان اللہ کسی دا محبوب سونا ہوئے کہ انہوں ناز دے ہوتا نا میرا محبوب سونا تے زلیخا دا تے محبوب ہو سی جڑا سارے جگ تو سونا سبحان اللہ زلیخا نو ناز آیا کہ فرمان لگیاں تو سا میرا محبوب اجے بیٹھے ہی نہیں کہہ لگیاں بکھا دے سبحان اللہ مفسرین فرمانے کو نبیوں بہانہ بنایا سی کہ انہی یوسف نظری نہیں ہوتا چلو ایجتا دیکھا سبحان اللہ کہہ لگیاں بکھا دے زلیخا فرمانے لگیاں تسی یہ سیب کھاؤ کہ میں یوسف لگے آئی آگے تو یوسف نو کہہ لگیاں سونے ہاں اگر ابھی دل سہیلیاں کو گزرے آجے اینا مینا مارے ہے کہ ذرا اینا کو گزرے آجے نا یوسف ٹولے نا عشق بندہ ڈسکا والے ہو غیرت بندہ جڑا بے غیرت ہوئے وہ عشق نہیں ہوتا بے شک تو زلیخا دا عشق سی غیرتہ والا خیال آیا محبوب جے میرا سبحان اللہ اے ویکھندیاں کی لگ رہی ہیں عشق وچ تے کدے کدے اپنی اکھیاں تے غیرت آ جاندی ہے کہ محبوب میرا ہوے تے اے اکھیاں ویکھندیاں کی لگ رہی ہیں بے شک عشق وچ تے کدے کدے اپنے کنا تے غیرت آندی ہے کہ محبوب میرا ہوے تو دی آواز سنن والے کان کون ہوندے بے شک عشق وچ دل کردا جڑا میرا محبوب ہوے نا وہ بس میرا ہی ہوے انہوں کوئی ویکھے اور رات نو سوئیں تے آخری خیال میرا ہوئے خواب ویکھے تے منو ہی ویکھے صبح اٹھے پہلا خیال بھی میرا ہوئے سجدے روے تے دعا جو منو ہی مانگے نہ اینو کوئی ویکھے نہ ایک کسی نو ویکھے اینو میں ویکھا میں اینو ویکھا اے منو ویکھے نہ اینو کوئی ویکھے نہ کسی نو ویکھے او کسے ہندی دے شاعر نے آکھیا سی نا کہ نینن میں جو آن بسو سور بخش صاحب نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی ہوں
نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو ہے دیکھن دوں سبحان اللہ عشق میں تو تیج دا دل کر رہا کہ میرے ماہی نو کوئی بیٹھے نہ زلیخا دے محبوب ڈولے تے خیال آیا ای بیکھن دیا کی لگ رہی ہے ہاتھ جوڑ کے تے ہاتھ کر دیا گزر دے آیا جے پر کونڈ سارا نہ چکیا سبحان اللہ میاں محمد بشر احمد بندہ نے فرمایا کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پوچھے ذاتا برو سجن دے بیٹھے کر لیں دو باتاں اللہ کرد یوسف علیہ السلام گزر کے تھوڑا جا نقاب صدقا کے تے دیکھن والیاں دا کی حال ہویا بڑا قرآن سبحان اللہ سنی امام ابو بکر بولے سبحان اللہ اللہ کی جان فرمایا قطان ایدیہم صلی اللہ بڑا سونا ہوئے تے ماں کہتی چان ورگا کہتے چان ورگا نہیں آپ چان سبحان اللہ اوتے حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے سنے انگلی چاہی جانت رو سبحان اللہ تیرے حسن دو آری ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری آنچہ خوبہ حمدہ تو تنہا داری اور میں دیکھا ترجمہ نبی کریا کرنا کہ حسن یوسف سبحان اللہ حسن یوسف دیکھ کے ایک زلیخا بھول گئی دم دیوالے حسن جدا ہوئے کہ اوتے تے حسن یوسف ہے نا اور ایک حسن یوسف ہی نہیں میں نے قسم رب محمد ساری دنیا دے حسینہ کا جمال ایک پاس ہے تے محمد کی ظلف دا باب ایک پاس دنیا دے حسینہ کا جمال ایک پاس ہے میرے یار کی ظلف دا باب ایک پاس ہے اور میری ساری تقریر ایک پاس ہے تے میرا حاج ملا ایک پاس ہے سبحان اللہ حضرت جی میں نے کعبے دے رب دی قسم ہے جدو میرے محبوب دے بدو ہاتھ چہرے تے واللیل زلفاں بکھر دیا سبحان اللہ میں دوبارہ پڑھا سارے نو سمجھ سبحان اللہ بدو ہاتھ چہرے تے اودیاں واللیل زلفاں بکھر دیا نا تے ویکھن والے نو انج لگدا جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھا سبحان اللہ جدو حسن ہے کون پھر جھال جھلے ایک دن نا نبی کریم سیر کرتے مدینے تو باہر نکلے تے باہر حضور نے ویکھے خیمے لگے کو قافل آئے خیال آیا پردیسی آئے نے پوچھا کوئی چیز نہ چاہتی بھی ہوئے سرکار یونٹی میں جدو قافلے بانے میں قریب گئے نا تے خیمیاں دے بعد چند افراد کھڑے قافلے دے سردار دا نام طارق بن عبداللہ نبی کریم قریب گئے حضور فرمایا طارق کتھوں آئے ہو تے کدھر آئے ہو وہ کہنے لگا جی سویرے سنے مدینے منڈی لگنی ہے سودا بیچن آیا نبی کریم نے فرمایا سودا کی ہے کہنے لگا جی آپ اونٹ بیچن آیا نوجوانوں اس طرح سے حضور نے اونٹا مال بیچا نا ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا سبحان اللہ کہ بھلے بھاگ ہوتے ہو جڑا میرے نبی نو پسند آ گیا میرے سرکار نو اونٹ پسند آ گیا سرکار
سرکار نے اونٹ دی مہار پکڑی کہ میرے نبی فرمایا کہ سویرے منڈی لگنی ہے پر آ سودا مینوں پسند ہے سبحان اللہ دسو کنے پیسے لینے تاری کہہ لگا پیسے نہیں لینے جس سنے مدینے دیو کھجوراں بڑی چنگی ہو گیا تے اتنے مانی ٹن کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ کیونکہ بڑے سیانے تاجر سن اپنا سامان مدینے بیچ جاندے سن قیمت وچ مدینے دیاں کھجوراں لے کے جاندے سن اپنے علاقے وچ جا کے مدینے دیاں کھجوراں بیچدے سن ادھر بھی منافع تے ادھر بھی منافع کہہ لگا اتنے مانی ٹن کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ سرکار اونٹ دی مہار پکڑی تے میرے قریب مدینے ول ٹر پے فرما لگے میں اونٹ لے چلیا تے کھجورا میں بھیج دینا سبحان اللہ اتنا فرما کے سرکار مدینے ول ٹر پے تے قافلے والے نہ میرے ماہی دی ٹور ہی ویکھی جا رہے سبحان اللہ ٹور ویکھی جا رہے میں تے تسی ٹریے تے زمین تنگ پے جاندی ہے انجی گل ہے بے شک ٹور دا انج لگدا جویں زمین لف جاندی ہے سبحان اللہ اسی ٹریے تے زمین تے اکڑ کے ٹریے میرا ماہی ٹور دا انج لگدا جویں زمین محمد دے قدم چوم کے چک کے آپ وغیرہ سبحان اللہ کیڑا رنگ پیش کرم قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے قد سرو یہ سرو دا بوٹا ویکھیا سارے چ اونچا ہوندا سیدھا ہی کھڑا فرماتے نے قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چانن کردا سبحان اللہ کریم آقا ٹردے ٹردے مدینے دی گلی چ ٹردے ادھر قافلے والے سرکار نوں ویکھدے رہے یہ تو نبی کریم گلی چ گئے نا تاریخ اپنے نادے میں کھوڑی مار کے کہنے لگا تیرا کی لگا ہے شہادے کے دھوپ رہی ہے انہیں تے بدنام کی چھائے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان سبحان اللہ وہ کہنے لگی میں ویکھیا ٹردا سی بدل ٹردے سن رکدا سی بدل بھی رکدے تھوڑی دیر گزری تے حضور دے صحابہ ٹکرے کھجوراں دے لے گئے سبحان اللہ آگے فرما لگے تارے کے جڑی کوڑ دی قیمت دیاں کھجوراں مردیاں کھول کے رکھ لو تے جڑیاں بچ جانو محمد والا تحفہ سمجھ کے لے جاؤ تاری کہنے لگا کھجوراں بعد چلو لگے پہلے دسو سونا جو ہے کون ہے صحابہ فرما تینوں نہیں پتہ بندہ دا آخری رسول تے محبوب ہے تاری کہنے لگا پھر تسی کون ہو صحابہ فرما سی تے ہوئے تے غلام کہنے لگے چلو پھر کھجوراں بعد چلو لگے چلو دا نال کے نا ترلا کریے سونے جویں انہاں نوں غلام بنائے سانوں بھی غلام تاریخ آیات مدینے آگے قدم پڑھ کے کہنے لگا تو سلطان تھوڑا اور اولا بولو نجت نہ لگ جائے تو تاریخ کہنے لگا تو سلطان حسن دی نگیری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رام گوڑ گیا کہ لگتا سی ساتھ فجر پڑھا کے جانا جلدی جان چھاڑ دے مگر بندے پھر بھی مجھے لگنا ہوگا میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا مختصر وقت اندر جامعہ کو سنور کرا اجے میں تھوڑا حسن تو رہا ہے اجے دمشق والے پہلے ہوا ہے سبحان اللہ اجے میں تھوڑا ایک وجہ دس رہے ہیں شدید ایک وجہ اگر میں دیگر وجہ آتا بسام کو علیحدہ نہیں اجے تو حسن دی گل کریے تو
گرامی قدر زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ایتھے تے سمندراں دی سیاہی بن جائے درختاں دی کلماں بن جان تے جنات تے انسان تے فرشتے لکھن بیٹھ جان ازل تا ابد لکھدے رہن محمد ایک زلف دے گواہ دی شان بیان نہیں ہو گرامی قدر حضرات حسن ہوئے تے عشق سبحان اللہ کافران دے کلوں جوان جدا نام فضالہ بن عمیر صاحب سیرت حلویہ نے لکھیا کہ فضالہ بن عمیر طواف کر رہا ان خیال آیا کہ جراج بڑے تو ہوئینا کہ محمد ان قتل کر دے وقت 10,000 لوگ طواف کر رہے پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں مارے پر انہوں اے نہیں پتا ہو گیا جان بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے نور خدا ہے کفر کی حقیقت میں خندہ زن لگایا نہیں بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھوکا مارے سبحان اللہ بجھایا لوکا جس دیوے سبحان اللہ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے سبحان اللہ ایڈیاں سونیاں یار دیاں آنکھیاں نے جویں پار کے سرائیاں رکھی مقدینہ مکالمہ اسے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خاطر جاندا بار بھی نہیں سبحان اللہ میرے نبی دی نکاح جدوں دے چہرے تے پئی نا تے اکھ میں چپا کے تکیا میرے دل دے کر گیا سو کے پڑے سبحان اللہ اودا تے خنجر گر گیا جسم کپ کفاریا مسکرا کے سید عالم فرمانے لگے خدا اللہ پتر کدھر لگا جی میں تے اللہ نے کیا کرنا سبحان اللہ جی میں تے تلبیہ اللہ لبیک اللہم لبیک پہ میں تے اللہ کر رہا سا مسکرا کے سید عالم فرمایا میں نبی ہاں تے نبی نے جھوٹ نہیں بولی گا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرشتے ہوے تے فرشت تو پار نہیں بنا دے سبحان اللہ اتنا فرما کے میرے کریم آقا نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ رکھا خدا نہ سینے تے کہ اے اسرا نالے حضور دے سینے تے ہاتھ رکھے تے نالے حضور فرمانے خدا اللہ میں نبیاں میں جھوٹ نہیں بولی گا اے اینڈ حضور ہاتھ رکھے کیا نا خدا اللہ کہتا ہے کہ لگے جی میں کفر نکلتا جا رہا ایمان پڑتا جا رہا ادب پڑھ کے کہنے لگے سونے کلمہ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا خدا اللہ کلمہ پڑھ کے کعبے چلے گئے علماء فرماتے ہیں کعبے کے سامنے گلی ہے اس گلی کی عورت مکان ہے خدا اللہ اس عورت کا دیوانہ ہے سارا دنیا میں کلمہ اس گلی دے چکر لگا ہے آج کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے کی عورت آ رہی
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खिदमे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक آمین جڑے انہوں ویکھ لین وہ تے نہیں نہ پھر کسی ہور نو میری ملت دے نوجوانوں جے تانوں حسن نال پیار ہے پھر او دے ورگے حسن نال پیار کرو نا جے ورگا رب نے حسن کس نو دتا ہے سبحان اللہ بھائی عشق دی پہلی وجہ ہوندی ہے حسن حسن ویکھ کے عشق ہو جاندا ہے تے او دے نال عشق کرو نا جے ورگا دوجا رب نے بنایا لکھو او دے ورگا تے حسین دیکھو یہ کوئی اڈیاں چوکے آکھے نا میں نبی ورگا ہوں یہ تو پیار نہ رکھا کرو جھلیا تو تے دیکھی ہے سبحان اللہ یہ تے کچھ کسی اس کو جن نے دیکھیا جنہ نہیں دیکھیا وہ کرن گلاں جنہ دیکھ لیا وہ تو بول دے جنہ نہیں دیکھیا کہندے ساڈے ورگا تے جنہ دیکھیا کہندے نے چپ کر میرے علی تے جا نہیں جنہ نہیں دیکھیا کہندے ساڈے ورگا جنہ دیکھیا کہندے نے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سبحان اللہ کہ انہوں پوچھے جنہیں بیٹھے وہ تے ایک گھڑی نہیں سن یاد دے بغیر گزار ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چونکہ حضور دے بڑے دیوانے سے نہ روزانہ ہر ویلے حضور کو نہیں بیٹھے رہنا ہر ویلے سرکار دی زیارت ایک نہیں سارے دا حال ہے سی سبحان اللہ صحابہ دے گھر سے نا مسجد نبی دے زگیرہ محلہ تھی نا تے سارے نے کھڑکیاں مسجد والے کھولیاں تھا گھر بیٹھے بھی یار والے بیٹھتے رہے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نماز گناہ ہے صحابہ ایک نا صحابی حضور والا ایک کرتے نا ٹک ٹکی لگا کے دیکھی جا رہے اکھ نہ جھپکنا دیکھی حضور نے جو ویکھے فرمایا انج کیوں پہ ویکھے سبحان اللہ عرض کی تھی کملی والے ایویں دل چ خیال ہی پیا ہوندا سی قیامت نو ہورے ویکھیا جانا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی قدر رات اکھاں ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جاندے یار دا جمال تے نالے کہندے چکمیم دا پردہ چکمیم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نام رجدا ہے چکمیم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نام رجدا ہے کیوں نہ چاہوے تینوں ویکھن دا اس ثواب دا اکبری حجدا ہے ہر ویلے اکھیاں یار دے جماعت حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے ویکھی جانا ایک دن حضور بلا کے نا تے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ روز نہ آیا کر بے شک اللہ ایک دن بعد آیا کرو ایک دن چھوڑ کے پھر ایک دن ملاقات کی محبت زیادہ ہو گئی جی وہ کیا کہتے قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا آخر ایک دن بعد آیا حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ اٹھ کے ٹورے اور سامنے ایک مسجد نبی دا ستون سی نا جنہوں کستوں نے حنانا کہنا وہ لکڑی دا وہ کھجور دی لکڑی دا ستون تے او دے تک پہنچے نا تے اتوں دی ہو کے تے پھر آگے تے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کو نہیں جے آ جاؤ سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ سونے میرے کو نہیں جے آ جاؤ ایک گھڑی نہیں یار کو کہہ رسول اللہ او جنہاں نے جمال محمد ویکھیا انہاں دے کو گزارے ہوں تے ساری یاد دے کہ تو انہوں حسن نہ لکھیا ہے کہ وہ دے نال کیوں نہیں کرتے جے ورگا حسین کوئی نہیں وہ دے حسن نہ پیار کرنا جے تو حسن نہ لکھیا سبحان اللہ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی عورت سارے بازار جا رہی تے
نوجوانوں کا پیچھا کیا کرے. نوجوان بچوں نے دیکھا کہ نوجوان میرا پیچھا کرتا ہے, بلا کے پوچھ دیے تو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں. کہنے لگا میں تیرا حسن دیکھ کے دیوانہ ہو گیا. کہنے لگی تو جھلا ہی ہے, میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا. میرے پیچھے میری بہن پہ آتی ہے, وہ میرے نال کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے. وہ نوجوان نے نہ موڑ کے پیچھے دیکھا, لڑکی منہ تے تھپڑ ماریا. کہنے لگی جے تو میرا دیوانہ ہوتا تے مڑ کے تیرا. سبحان اللہ. سونے پاویں ملن ہزاراں اساں نہیں ہمیں تو نبی دا عاشق تے مڑ کے ویکھے غیر وا پھر تو عشق وچ جے پختہ نہیں نہ ہو جائے. جے تینوں حسن پیار ہے تو حسن محمد نال پیار کرو تے ورگا حسین ہی کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات, میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال محمد سبحان اللہ. جتے مجھے حسن دی گل کری جاواں ایتھے تے پھر مکھے زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. سبحان اللہ. علامہ صاحب فاضل بریلوی یار حضرت رضی اللہ تعالیٰ جدو کہنا میرے نبی دے حسن والا سبحان اللہ. رسول پاک صاحب فرماتے ہیں کاف کے سو سبحان اللہ سمجھ گئے نا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں پہلے فرمایا نا قاف ہا یا عین صاد. سبحان اللہ. کہ جی میں الف لام میم میں اوے قاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات جو ادھر ترجمہ کوئی نہیں, ترجمے والے قرآن پاک پڑھو گے کہ قاف ہا یا عین صاد کی طرح قاف ہا یا عین صاد لکھا ہوئے گا, کوئی ترجمہ نہیں. کیونکہ جبریل بھی پوچھا سی کہ ایک ہی ہے. میں ساری آسمانی کتاباں لے کے آیا مگر آ لفظ میری سمجھ کوئی نہیں آئی. نبی کریم نے فرمایا سیدھ بین اللہ و رسولہ کہ اللہ کے رسول کے راز دیا گلا یا خدا جانتا ہے. سبحان اللہ. ادھر ترجمہ علماء کے اہل لغت نے ان الفاظ کا ترجمہ نہیں لکھا مگر آج کل لکھا ہے. سبحان اللہ. میں مثال دے کے ذکر کہ جی میں الف لام میم کوئی ترجمہ نہیں, ترجمہ والا قرآن اٹھا کے دیکھو الف لام میم کی جگہ بھی الف لام میم ہی لکھا ہو. بے شک ادھر ترجمہ ہوتا ہے. اہل لغت علماء نے کیتا مگر عاشقہ کیتا ہے. عاشق کہتے ہیں کہ جب کمری والے زلفاں تک شبانے سننا تے ایک کرنا دے درمیان تک نبی کریم کے اس طرح کٹ لگوانا نا تے زلفاں ہو جاندیاں سن سیدھیاں او بن جاندی سی خلیفہ. سبحان اللہ. جب چاند دن ہوندے نے کٹنگ کرایا تے حضور دی زلفاں واد کے کرنا دی لو تک آندی تے وچ نکے نکے کنڈل بن جاندے نے او بن جاندی ہے اللہ. سبحان اللہ. جب زلفاں واد کے آ میرے نبی دے شانیاں تک آندی تے وچ گول کنڈل بن جاندے او بن جاندی ہے سبحان اللہ. شان فرما تیرا تے قرآن محمد دیاں زلفاں تو شروع ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایک کاف ہا یا عین صاد کی اعلیٰ حضرت ان کی فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف کے سو. آپ فرماتے ہیں آج میں چھوٹی کاف ہوندی ہے لکھے دیکھے دیکھے آپ فرماتے ہیں حضور دیاں زلفاں میں ایک کے سو. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کاف کے سو کاف کے سو ہا دہن ایجے میں چھوٹی ہے ہوندی ہے نا گول. آپ فرماتے ہیں ہے پتہ کی ہے حضور دا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں آج جڑا نبی پاک دا دہن ہے نا آپ فرماتے ہیں اصل ہے قرآن والی وہ ہاتھ. ہم
سمجھی جاؤ فرما دے کاف کے سو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح فرماتے ہیں اے شمعۃ المشکات تمسینا زجاجہ نور کا سورہ نور والے اشارہ کر کے فرماتے ہیں تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. جو نبی کریم نعرہ حیدری نعرہ رسالت جو نبی کریم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو سامی ویکھیا ہوئے کہ بزرگاں نوں پتہ ہے کہ میں بھی ویکھیا پاکستان دے مختلف دیہات خصوصاً جنوبی پنجاب ایک مسجد دے باہر بابا جی شروع تو دیکھیا کہ کھلے میدان ہوندے سن بوڑ دا درخت ہوندا سی پرانے پنڈاں چ اج بھی ہوندا کہ بچے آ کے سارا دن مسجد دے باہر پنڈ دے کھیڈتے بزرگ لوگ بھی چار پائیں چھاؤں چ بچھا کے نہ بوڑ دے نیچے پریا پنچایت بھی بہت لگدی نہ بلا تشبیہ کہہ رہا ہو سکتا ہے مسجد نبی دے باہر بھی کوئی ایویں دا ہی منظر سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جڑا مسجد نبی کے دروازے کے سامنے کھلی جی جگہ سی نہ اوتھے سارا دن مدینے کے بچے کھیلتے سن. سبحان اللہ. وہ کتنے خوش بخت بچے ہو جڑے بہتا نہیں تے روز 5 بار تے محمد کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نماز پڑھنا ہوے تے بچے حضور نو ویکھدے ہون. جڑے بچے مسجد نبی کے باہر کھیلدے انہاں بچیاں دا حضور نال بڑا پیار سی تے حضور دا انہاں بچیاں نال بڑا پیار سی. اینا پیار کے نبی کبھی نماز پڑھ کے نکلا کہ فرمانا بچوں کی تاروں بنا دو. بچے کی تاروں بنانی ہے نبی پاک نے دوڑ لگا دینی. حضور نے فرمانا جڑا بچہ میں نے پہلے ہاتھ لگاوے گا میں انہوں انہیاں کھجوراں دے دوں گا. سبحان اللہ.
دوڑ کے بچے آ کے کسی حضور میں جپھا مار لینا، کسی حضور کے دامن نال لپٹ جانا، کسی حضور کے کندھے تے چڑھ جانا، کسی حضور کو لٹا کے اوپر لے چڑھو۔ سبحان اللہ۔ اس کے والے ایمانداری نال سو جڑا نبی لوگاں دے پتراں نال اتنا پیار کردا ہے، وہ نبی نو زہرا دے پتراں نال کو پیار پیار بنا نبی پاک دا نہ بچیاں نال۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ کے نکلنا نا سامنے بچے کھیل دے ہونے، سرکار بیٹھ کے دیکھ رہے نا۔ سبحان اللہ۔ تسی تھکے تے نہیں نہیں، سبحان اللہ۔ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تسی بیٹھی ہو بھائی، سبحان اللہ، چلو میں کچھ نہیں کہتا، ہاتھ چوک کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد میں دیواراں گونج دی ہیں، قاری صاحب نہیں کہہ رہے یاسین صاحب آئے تو ساڈے بندے بول رہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے پاکستان کے بندے کچھ کھلو نہیں دیندے تے ساڈے دسے والے تواڈے کول بولدے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ روند نہ مارو تے کچھ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں رحیم یار کا گیا تے میں کہ روند نہ مارو، کوئی کو دوسرے نوں کچھ نہ کہ روند کی ہوندا ہے، تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے بے شک، لہذا روند نہ مارو تے کچھ بولو سبحان اللہ۔ لنگر سچی بات دسو ہوں سبحان اللہ باندھی کی سبحان اللہ۔ تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کرو، سبحان اللہ کیا بولو سبحان اللہ۔ تیری امی نے دسیا نا کہ میں تینوں پالے ہی حضور دے لنگر دے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جیدہ کھائیے خدا جڑا سرکار دی تقسیم جو کھاندا کچھ بولے سبحان اللہ۔ اس طرح دیوار نے ٹیک لگا کے سرکار گلی چ بیٹھ جانا تے بچے کھیل دے، ایک صحابی گزرے تے بچہ پہ کھیلے، کہنے لگے چل گھر صبح تک کھیل رہے ہیں، نبی کریم بیٹھ کے فرمایا سبحان اللہ۔ صحابی چلے گئے، دوپہر ویلے گزرے تے حضور بھی بیٹھے، بچے بھی کھیل دے، آکے چل صبح تک کھیل رہے ہیں، چل گھر، سرکار فرمایا سبحان اللہ۔ کھیلن دے، صحابی چلے گئے، شام میں لے آئے تھے بچے بھی کھیل رہے تھے، حضور بھی بیٹھے، سبحان اللہ۔ یاد آیا بچے بس جان تو پہلے ایک باری بیٹھا ماں کی کی مرضی ہے، حضور میں بیٹھا تے نبی پاک نے فرمایا چلو لے جاؤ، آ کے بچے انگلی نہ لگا کے نا حضور کو لے عرض کی یا رسول اللہ یہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا؟ اکھا چتلو آ کے حضور دے فرمایا تے نہ کھی لگا میں سویر دا گلی چ ایویں بیٹھا، عرض کی سونیا کی وجہ؟ فرمایا بے کہ بچے چ کی یتیم پہ کھیڈدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے پتر نو لے جا دو تے یتیم خیال نہ سی کدے میرا بھی ابو ہوندا تے مینوں لے آوندا میں سویر دا سی یتیم واسطے گلی چ بیٹھا، انہوں کے ہاتھ ہوئے کہ کوئی نہ ہوئے اگر قبلی والا تے بیٹھا، ایسا پیار میرے نبی دا نہ کرنا، وہ الڑ پلڑ پاوے دی لوری تے نہیں سن پڑے محمد دے درود دی لوری تے سبحان اللہ۔ نبی کریم نے نماز پڑھ کے نکلا، کسی بچے نے جھکے سینے نہ لگا لینا، کسی نے کھیتے پہ آر دینا، کسی نے رسار چمنے، کسی باقی جب لکرابی دے سیدے مول پیرا تک لمبے، کسی نے پوچھے دے لمبے بال کیوں رکھے نہیں، فرمایا بچپن جب یا کھیڑ دیا آسا، نبی کریم نے سیدے پیار دے کے گزر گئے، میں ساری زندگی ماری نہیں کے پہ جنہوں محمد ہاتھ لگے سبحان اللہ۔ حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیر دے باغن دی لٹ پیران تک لے فرمائے میں دلفا نے حضور دے حاضر لگے سبحان اللہ۔ دو تا پیالہ پیش کیتا گیا، نبی پاک بھی بار گئے حضور تھوڑا جنوش فرما کی امام بخاری فرما دینے کہ اے ایسا وکھیا سجے پاسے 10 سال دا بچہ بیٹھا، سبحان اللہ۔ شارحین فرما دینے بچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری ورگے جی کے صحابہ بیٹھے۔ عادت مبارکہ ایسی کہ حضور جڑی چیز یا کام فرمانے سن نا
وہ دائیں طرف تو سجے پاسے تو شروع کر دے سن حضور نے دودھ دا پیالہ وہ تقسیم کرنا تے بچے نے پکڑا دیتا سبحان اللہ بچہ جب دودھ پیون لگا تو میرے نبی نے فرمایا حق تیرا ہی بن گیا سبحان اللہ دیوی تینوں دیتا ہے سبحان اللہ اور آپ ایک ہے میرے کھبے پاسے میرے بائیں جانب کی یا صحابہ بڑے بڑے بیٹھے یہ تو بیٹا اجازت دے میں آج ادھروں نے شروع کر لیں گے سبحان اللہ یہ بچہ کیا لگا جی صحابہ گولی پاکے بیٹھا کیا بچہ جی نے دودھ دے پیالے میں نبی نے نکال کر دیتا ہے بچے جب بیٹھا نا تیور بدل کے لوگ دے کیا لگا صحابہ غصہ نہ کرو میں بھی کسی عاشق سے پوچھتا رہا سبحان اللہ دودھ دے پیالے واسطے نبی نے نکال رکھا میں کہ دودھ دے پیالے واسطے نہیں کیتا میں تے جان نبی دی ظلم سے کنڈ تو وار دے آکھیا ایک کیوں کیتا ہے آکھیا جان تے دے سکنا پر میں بھی دھیان رکھا سی حضور کتھے لب لگا کے ہونٹ لگا کے میری باری آوے گی میں بھی اوٹھے ہونٹ لگاواں گا جان تے دے سکنا پر آپ اشرف نہیں میں کسی نو دے سکنا سینے کی عشق ماں بے شک ورنہ بابا نے گھوٹی محمد عشق اللہ رسول اور سارا دن بچے مسجد نبی کے پار کھیلتے تھے حضور کی زیارت کرتے پیاری بڑا نبی کریم کے بچے اندر ایک اتنا طویل عنوان ہے کہ میں اگر عرض کرا میں نے کئی گھنٹے لگتے ہیں جب میں تو صرف بچیاں دا عشق رسول سنا ہوا اولا جوانی نے جدو نماز پڑھ کے باہر نکلنا جڑے بچے دی نگاہ نبی دے چہرے تے تا جانی انہیں دوسرے نو کہنا توڑو ساڈا کملی والا آ گیا میں تو ساڈا کملی والا آ گیا ساڈا کملی والا آ گیا ساڈا کملی والا آ گیا بچیاں دی دوڑاں لگ جانیاں نالے نالے مار دے ساڈا کملی والا انہیں جیڑا جیڑا اونچا بولے ساڈا کملی والا آ گیا ساڈا کملی والا آ گیا جے بچے دوڑ دین حدیث پاک کی دی آندا ہے انہاں بچیاں دی بھی ہوندی دا بچہ بھی کھیلدا جدوں مسلماناں دے بچے دوڑ دین یہودیاں دا بچہ بھی دوڑدا تے بچے کہندے ساڈا کملی والا آ گیا یہودیاں دا بچہ بھی کہندا ساڈا کملی والا آ گیا یا اللہ اج آ ہی جاوے سبحان کملی والا آ گیا بچہ یہودیاں دا تے عشق لگ گیا مسلماناں دا سبحان اللہ چار علم فرماندے نے بچہ دا نام سی عبد القدوس بے شک عمر چھوٹی عشق بڑا کام ہے سبحان اللہ نبی پاک نماز پڑھنا ہوتا ہے کہ پانی واسطے وضو دا لوٹا بھر کے نا وضو واسطے پہلے کھڑا ہوتا ہے حضور نے وضو کرانا ہے سرکار نے لینے پاک اتار دینے سینے نہ لگا لیتے حضور نماز پڑھتے رہتے دیوار میں لگ کے حضور کی اداؤں میں خدا سبحان اللہ گرمی ابھی دوپہر ویلے بچے کھیڑ نہیں آتے تھے دروازے کھڑکا کے کہندے آؤ یار کھیڑی کہ لوگوں نے بچوں نے تھوپے سے کھیڑے لگا دیندا تے آپ مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے نا تے نبی پاک دے دروازے پر دیکھدا رہندا کدوں باہر آؤ گے سبحان اللہ حضرت پیر سید خیر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بچہ چھوٹا تھا اس کا بڑا ہی لگ گیا نوجوانوں صوفیات بزرگ تے اہل تصوف فرماتے ہیں عشق دیاں تین نشانیاں ہوندیاں کنیاں تین سارے بولو تین علامہ صاحب عشق دی پہلی نشانی ہوتی ہے رنگ زرد بے شک دوسری نشانی ہوتی ہے آہ حسن تیسری نشانی ہوتی ہے چشم تر نہیں سمجھے رنگ زرد جنہوں عشق لگ جانا ہوتا رنگ پیلا پہ سبحان اللہ سوک جاندے اگر چیٹیاں داڑیاں والے بزرگ نے انہوں کو پوچھ لو ایک عشق جڑا ہے نا ایک عشق ایک بوٹی دا نام ہے انصاری کو ملتی سنیاسیاں کو جس طرح انگور دی بیل ہوتی ہے نا ایویں ایدی بھی بیل ہوتی ہے جویں انگور دی بیل کسی درخت تے چڑھ جاندی ہے نا ایویں کسی درخت
تے چھا جاندی ہے مگر یہ دا کمال ہے ہوتا ہے کہ عشق پیچا یہ دا نام ہے عشق پیچا بوٹی ایک بیل جڑے درخت تے چھا جائے نا انہوں سکھا دیندی ہے عشق بھی جڑے تے چھا جائے نا انہوں سکھا ہی دیندی ہے سبحان اللہ جنہوں عشق لگے جو دا رنگ پیلا پہ آہ سلام عشق دی دوسری نشانی ہوتی جنہوں عشق لگے نا ہوکے بردہ ٹھنڈیاں ہواں تے ہوکے بردہ خواجہ با یزید بستان بھی گلی سے جا رہے تھے راج کا درویش بیٹا انہیں ہوکا مارے خواجہ با یزید چیخ مار کے میں ہوش ہو گئے ہوش آیا تے بابے نو کہہ لگے میری عبادت تو رکھ لے تے ہوکا مینوں دے دے سبحان اللہ لوگ آکھیا با یزید تو آڑی عبادت فرشتے میں کرو تے عبادت دے کے ہوکا مانگ دیو فرمایا ہوتے اللہ مسامہ دے ہوتے بیانے آدے انہیں کسی دی پرواہ کوئی نہیں وہ قیامت نو میری عبادت قبول نہ کرے تے میں کی کر لینا بے شک پر میں اپنی ولایت دی نگاہ نال ویکھیا ہے کہ درویش نے عشق دا ہوکا فرشتے ماریا خدا دا عرش بلا سبحان اللہ عشق دا آج کبھی رحمت اللہ نے فرما دے جو آوڑے ہوکے رنگ زرد آہ سرد چشمے تر عشق دی تیسری نشانی ہوتی چشمے تر اکھ وچ اتھرو سبحان اللہ عشق والے نے جدو ویکھو گے روندا ہی ویکھو گے صوفیاء فرماتے نے عشق وچ ملدے بھی روندے نے تے بچھڑے بھی روندے سبحان اللہ او میاں صاحب نے فرمایا نا عشق جنہ دی ہڈی رچیا رونا کم ہونا ہی او ملدے روندے بچھڑے روندے روندے ٹردے راندے سبحان اللہ عشق والے نے رونا ہی پڑا او بچہ عمر سے چھوٹا پر عشق بڑا لگ گیا تے نشانیاں تینوں ہی پوری سبحان اللہ بیمار ہوتا جا رہا کمزور ہوتا جا رہا دن بھی روندا ہے رات بھی روندا ہے رات پہندی تے گھر رو رو کے تارے گردا ہے واو عاشقو پتیا بھی یہ گنے نہیں جانے پھر بھی گنے سبحان اللہ رات زلف محبوب دی طرح لمبی ہو جاتی ہے جڑی ہجر والی ہوے میاں صاحب فرمانا لمبی رات وہ چھوڑے والی گزری سہ برے سبحان اللہ سہ برے 100 سال دی رات ہو جاتی وہ جڑی وہ چھوڑے دی ہوئے تے جڑی ہوئے نا مسل دی رات ملاقات دی رات وہ سردیاں دی لمبی رات کی ہوئے تو چھوٹی ہو جاتی عشق دی نشانی ہے وہ کی رات نہیں گزرتی کہتے ایڈی لمبی رات بنائی ہے سبحان اللہ جلدی گزرے میں جا کے سورہ ماہی بیٹھا نوجوانوں بچے دا بیٹا گزرتا جا رہے حضور کے تو نماز پڑھ کے نکلنا سارے بچوں کو پیار کر دے یہودی جو بچے دے سر پہ بھی نہ حضور پیار دے کے گزر جاتے ہیں سبحان اللہ وہ ایسے مستی چیز دن گزار دیتا ہے کہ میرے بھائی میرے گھر دیکھا دیتا ہے سبحان اللہ وہ بلی اسرائیل کے ولی سی تے اللہ نے وقت نبی کو فرما کے جا کے انہوں آکھو تیری عبادت قبول کوئی نہیں انہیں جدو پیغام ملا تے وہ بھگڑے پاوے تے خوشیاں مناوے اللہ دے نبی فرمایا وہ تینوں آکھے تیری اللہ کے اندر 70 سال میں عبادت قبول کوئی نہیں وہ کہنے لگا جی میں کو قبولیت بھی کرتا رہا انہوں تے اتنی بڑی خوشی ہے میرے ذابنوں میں یاد سبحان اللہ نے فرمایا انہوں کو قبول کو سبحان اللہ وہ کدے کدے لاڈ بھی بیچتے ہیں نا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال حج کرن گیا تے ہر سال میں ویکھنا کہ ایک درویش کعبے دے سامنے کھلو کے انہوں نے کہنا لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز آنی لا لبیک کوئی نہیں حاضر 40 سال 41واں سال آیا تے آپ فرماتے ہیں میں نے آخر تینوں سنیا نہیں جاتا کہتے سنیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں تینوں نہیں پتہ کعبے کو ہر سال آواز ہوتی ہے لا لبیک تو پھر بھی لبیک ہی جانا ہے تینوں حیا نہیں آتی کہنے لگا بابا جی جی میں کہوں لبیک تو وہ کہہ لا لبیک تے میں اتھو چھڑ کے جاواں بھی کتنے سبحان اللہ کوئی اور ہوا ہے جتھے ٹر جاؤں نہیں لبیک ہونا بھی بات نہیں آسمان کے تو کاغذ دا ٹکڑا زمین تے گریا جدو پڑھیا تے اوپر پتہ کی لکھا سی میرے بندے نو میرے کو دور نہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ تے میں دینا لاڑ بے کر سبحان اللہ کاغذ تے لکھیا سی کہ دا حج تے ایک پاسے 40 سال
نال جننے حاجی آئے نے میں سارے دے حج اے دے صدقے قبول کردا ہے کدے کدے عشق دے لاڈ بھی لکھدے او ایسے مرضی جی ایسے دھونے چ گزار دیندا دل میرے مالی ویکھتے ہیں مولانا روح فرماتے ہیں مجنون بڑا ہی بیمار ہو گیا شہزادہ سا کیس ایسا نام سی بہت بڑا شاعر سی مجنون دے گھر والے گئے لالا دے گھر انہوں نے آکھیا ساڈا منڈا بڑا بیمار ہو گیا تے بہتا نہ کرو بس ایک جھلک لالا دی بکھا دے اور ٹھیک ہو گئے لالا دے گھر والے مان کے جدوں لالا نو لے کے آ رہے نا تے درمیان چ پردہ سی تے مجنون نے بٹھایا گیا کہ ادھروں لالا آ رہی ہے لالا دی واسطے نگاہ میں جھکا کے مجنون بیٹھا ہے لالا تے نہ ویکھی پر جو ہی لالا دا سایہ نظر آیا کش کھا کے بے ہوش ہو گیا سبحان اللہ پوچھا کیوں کہنے لگا بکھنا تے ترکنار میرے واسطے دا سایہ ہویا سبحان اللہ حضور پیار دے کے گزر جاندے نے تو مستی چیز گزار دیندے ماہی ویکھیا تے سبحان اللہ ماہی ویکھیا او مولانا روح فرماتے ہیں زلیخا جدوں بیمار ہوئی نا لیلا بیمار ہو گئی تے گھر والے منت مانی کے ٹھیک ہوئے گی تے اسی کھیر پکا کے نیاز بنا گے لیلا ٹھیک ہو گئی نیاز تکھیر ہو رہی کسی مجنون آکھے دوڑ کے جا فقیران دے دروازے لیلا دے اتے لینا لگیاں وہ نیاز پہ بڑھ دی ہے لیلا سارا نو نیاز دے رہی مجنون بھی فقیر بن کے لائن چ کھلو گیا جدو آئی نا مجنون دی باری تے مجنون نے ایک انج پیالہ اگے کیتا لیلا نے دا پیالہ پکڑ کے او پھر ساڈے دوڑ دیتا تے مجنون پکڑے پاوے لوگ آکھیا تینوں غیرت نہیں ہوندی تو تے کہندا سی تیرا تے لالا دا پیار بڑا ہے تے انہیں تے تیرا پیالہ ہی توڑ دیتا انہیں تے تیرے ول ویکھیا بھی نہیں انہیں آکھیا چلیو تانوں عشق دیاں رمضان دا پتہ ہی نہیں انہیں آکھیا کی اے تے رمض کی ہے انہیں آکھیا ویکھ لو کھیر سارے نو دتی ہے پیالہ میرا ہی توڑیا سبحان اللہ انہوں نے مینوں وکھرا ہی رکھیا عشق دیاں رمضان کوئی عاشق کی سمجھدار ہے یہ میں سپینڈے کر کے گل پھر اور مجھے کمڑ واپس گیا سرکار صحابہ نو لگ کے ادھر بچے دی کی حالت آج تین دن گزرے بچہ ماں دی گودی کے بے ہوش ماں گودی چلا کے بگڑی تے پاپا ماں دی کھلو کے بچے نو کشی دے دو بے آدھے تے بچہ اکھ نہ کھولے دل ناشاد کی حالت دل ناشاد کی جانے اولاد کا غم کوئی صاحب اولاد حضور دا صدقہ حضور دے بچے دا صدقہ دعا کرے کرو رب کسی نو اولاد دا غم نہ دے رب کسی نو غم نہ دے ماں پاوے 1500 سال پہلے دی ہوئے پاوے آج دی ہوئے ماں ماں جو دی ماں دے دل نرم ہوتا ہو کدے نہ سہن جدائی او ماں دے اکھوں پتر دے چہرے تے ڈگ دے باپ ماں دی کھلو کے روندا بچہ 3 دن گزرے نہ منہ بول دے تے نہ اکھ کھول کہ ماں رو رو کے بھی کہنی تیری ماں مر جائے ایک باری ماں تے کہہ اٹھ کے بھی نہ 3 دن گزرے کہ ماں بھی نہیں رکھے ماں کائنات کی کیسی ہستی ہے بچے نال ناراض نہیں ہوئے کہ بچے نو کچھ نہیں کہتی اپنے آپ نے بددعا دے دی کہندی تیری ماں ہی مر جائے بے شک بچے نو کہندی تیری ماں مر جائے وہ بچے دے بل متھا چم چما کے تیری ماں مر جائے اکھ کھول بچہ اکھ نہیں کھولدا پر جب حضور دے دل کھولے نا اچانک بچے نے اکھ کھول لیا ماں نے متھا چم کے گیا پترا
مرض دیا دوائیاں تے داروان علی علاج تے نہیں نہ عاشق دا جو دسے دارو باج مداب سجن دے او سیانا جان ایانا جانے روگ نہ من دے عاشق دا ایک کوئی علاج ہوتی دارے حبیب وہ جوان باپ سینے لگا کے رو لیا بچہ دروازے بل بیٹھ کے روئی جا رہے حدیث سے پاک کے چودہ بچے دا آخری میں لا گیا ہچکی آخری کے او موت میں فرشتے ہوئے چاہتے کرو جدو آخری ہچکی شروع ہوئی پہ بچہ دروازے بل بیٹھ کے روئی جا رہا تے کہہ لگا کملی بالیا میں تینوں روز ملن نہیں آؤں رہا کہ اج میں نہیں آ سکتا تے تو تے آ سکتا وہ بچہ ہی آس لا کے ہم دروازے بل بیٹھے تے روئی جا رہے قائزہ میرا ایمان کہتا ہے خدا ہوئے گا یاد تیری کام دیوان والیا یاد تیری کام دیوان پڑھو یا نہ پڑھو مدی تو ہاٹی ہے پر عشاء تو لے کے رات 1 بجے تک کیوں بیٹھے ہیں کوئی کام آیا کہ یاد تیری دے دی سبحان اللہ اسی کو یاد دیوے کے بارے میں کل اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ کر لو اے اسرف اولاد گنبد خضرات تصور کر کے آباد مارو مالی تیرے گناہوں دی دیر دے ہو سکتی کہ برو دے قوم بھی دیر نہیں ہو سکتی انہاں دی مرضی ہے نقشائیں اور نوازت تے آ جانا تے وہ جنہوں مرضی اور کمیاں بھی نواز دینا سخی گوبے تو مغرب خالی نہیں جان دے تو سارے میں کے بڑیے یاد چھوٹی عمر ایڈی کچھ چیز کرنے ہوں لگا جی ماں تڑپ کے ماں پتہ چلے گیا میرے پتر دی آخری سامان ہے رو کے کہنے لگی جلدی جا جیڑا بھی ادا یار ہے میں جلدی بلا کے لیا میرا پتر ڈوب چلے آئی خدا باپ دروازے پر دوڑیا دروازے سے جا کے رکھ گیا بچہ کہنے لگا بابا جاندہ نہیں کہنے لگا پترہ کی میں جاؤں او مسلمانہ کا نبی ہے کبھی ساتھے کرے آبے کے نہ ہو جاوے کہنے لگا بابا وہ بڑا لجپال ہے انہوں جیڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے او آ جاندہ بلاوے ہوتے بھی یاد آوے جدوں بلائیے یاد آوے خدا آپ گلی چو نکلے تے حضور بھی گلی چو سبحان اللہ قدم پڑھ کے کہہ لگا میرا پتر جو چلے ماہی اتنا چل دی گا میں چل میں اپنے یاد پتہ ہی لینا رہا سا ادھر سرکار دروازے کو لائے تے ادھر بچے نو آخری ہجکی آئی نا تے بچہ رو کے کہہ لگا تو گڑیاں پھیر جاؤ تکبیریں لکھیاں نو توڑیں
کر کھولیا بچے دی نگاہ سرکار دے رخ انور تے پئی نو لوگ کی کہندا ماں ویکھ میرا یار آ گیا سبحان اللہ کرامہ کرامہ ٹرے میرے آنکھاں دے بچے دے قریب آیو دس کے چکے گودی چ رکھیا سبحان اللہ تے متھا چوم کے نبی پاک فرماتے ہیں تو میرا یار ہے تے تیرا کی حال ہے سبحان اللہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے سبحان اللہ تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے سبحان اللہ یہ دیکھو کسی محبوب والے کو پوچھے نا یار دا میسج آتے نا کی حال ہے بندہ ٹھیک ہو جائے بے شک ان کے آنے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے سبحان اللہ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد شفا ملی تے ایک دن جبریل پوچھا کی حال ہے فرماتے ہیں مندہ ہی حال ہے سبحان اللہ از کی 18 سال دے بعد شفا ملی فرماتے ہو حال مندہ ہے فرماتے ہیں بیماری چنگی سی اللہ روز پوچھتا سی کی حال ہے سبحان اللہ ان شفا تے مل گئی پر ان لطف نہیں ہوتا جڑا اللہ نے پوچھتا ہوتا سی نا کی حال ہے سبحان اللہ میرے کریمہ کا فرما کی حال ہے کہ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین میں تیرے سامنے میرا حال ہے سبحان اللہ تیری ایک نگاہ یاد ہے میری زندگی کا سبحان اللہ میرے قریب آقا بیٹھا بچے کو آخری ہچکیاں شروع ہوئی ہیں اور میں ساری زندگی میری علامہ کی گزار کے ٹوٹ چلے جاندی پری پڑھ محمد کا کلمہ تیرا میرا وعدہ رہا میں جنت نہیں جانا جب تک تیری ماں پڑھ کے نال نہ سبحان اللہ تو بچے نے آخری میری ماں پر ویکھیا تے ماں کی چیخ نکل گئی باپ پر ویکھیا تے باپ رو کے کہندا پترا جو تیرا یار کہندا جاندی والی تو ہی کر کے سبحان اللہ بچے نے اکھ رکھی نبی دے مکھ تے آخری لب اودے ہلے نہ ویلے تے کلمہ طیبہ دی آواز آئی نہ کلمہ پڑھیا تے اودے روح پرواز کر سبحان اللہ میرا ایمان کہندا روح بھی جاندیا کہ لے سجنا سب سے ہوڑ نبھائی جان متھا چوم کے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار فرمایا شکر اس خدا جی نے محمد دے صدقے نو دوزخ دی آگ تو بچا لے نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس بچے دے کفن دفن دا انتظام کرو دا جنازہ میں محمد آپ پڑھا پھر مدینہ دی گلی اس بچے دا جنازہ نکلیا تے کوہرام مچ گیا کرنے بعد عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے حضور اس بچے دے جنازے نہ ٹر رہے تھے اڈیاں چوکے پاپا باہر پہ ٹر تھوڑی دور گئے تھے بابو مبارک اٹھا کے حضور اگلیاں دے بدن تے ٹر رہے کسی عرض کی تھی حضور پیروں سے تکلیف ہے موڑیاں تے چوک لگے فرمایا تکلیف نہیں میرے یار دے جنازے جو فرشتے لے آئے نے پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں پھر سبحان اللہ جنازہ آ پڑھا کے خود قبر تو تر میرے نبی فرمایا لے آؤ مینوں ہتھی ٹورا سبحان اللہ قبرے میں جو خود حضور نے رکھی جنہوں ہتھی مرشد ٹور دے میں راہ سمجھاؤں دی لوڑ سبحان اللہ قبر بنائی گئی صحابہ رو رہے حضرت ابو ہریرہ سے درد نہ روئی کسی پوچھا بچہ تھوڑا رشتہ دار ہے فرمایا نہیں حضور رو دے کیوں فرماتے مقدرت نماز کر کے کہ باؤ بچہ نماز تو ایک بھی نہیں پڑھی روزہ ایک نہیں رکھا آج ایک نہیں کیتا زکاة دیتی نہیں ایک یہاں تک عشق کما کے ٹور چلے سبحان اللہ ہتھی جنازہ پڑھا کے آپ دفن کیتا ہے مادر دے مقدرات ناب نہ رونا کہ تم نہ مادہ کی کہ جو میں ہی مادہ کرتا ہوں سبحان اللہ اجھے تیری جگہ میں مادہ کرتا ہوں گرامی قدر حضرات جنہ پڑھی جا عشق نمازاں وہ کبھی نہیں مارتے بے شک مردہ دے دروازہ ہوتے آپ دیکھ لے دیوے بارہ بال اللہ ساڑھی حاضری قبول فرمائے سا عشق رسول دی دور